دل کے بیچ کا فرق ہے. دو مختلف قسم کے ماحول، دو مختلف قسم کی ارد گرد کی باتوں کو یہ پیش کرتی ہے. آج ہم اسی کی دو آیات کو سامنے رکھتے ہوئے جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کھٹے میٹھے رشتے. ایکسٹینڈڈ فیملی کیا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہیں، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنے بارے میں خود جانتے جاتے ہیں اتنی ہمیں ہماری خرابیاں اپنی خرابیاں جو ہیں وہ دکھتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں عموماً تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ سارے معاملات دوسروں کے ہاتھ میں بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے مجھ سے سورۃ الفرقان میں جو پیغام شیئر کیا ہے وہ کیا ہے کہ یہ زندگی دھوپ پر چھاؤں ہے. یہاں سب کچھ میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا. ہم سب اس دنیا میں تضادات کے ساتھ بھیجے گئے. اگر آپ اس موضوع کی باریکی اور خوبصورتی کو سمجھنا چاہیں تو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف رنگ آمیزی کائنات کا حسن ہے. آپ دیکھیے کہ فروٹ چاٹ جب بنتی ہے تو اس میں مختلف رنگ جو اس کے ٹیسٹ سے پہلے نظر آتے ہیں. ہم عموماً ٹیسٹ چیز کو بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس کا رنگ نظر آتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ کسی رشتے کے اندر ڈائیورسٹی دیکھتے ہیں، طبیعتوں کا اختلاف دیکھتے ہیں، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یقیناً ان کی اپنی جگہ ہے. تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 53 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہ وہی ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا. امیجن کیجئے اب یہاں تو وہ دو دریا ہیں، دو سمندر ہیں، لیکن ہمارے اس موضوع سے متعلق یہ شوہر اور بیوی ہیں. ایکسٹینڈڈ فیملی کا نقطۂ آغاز شادی ہے، اور شادی ہمارے مذہب، عقل، فطرت، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سب میں اپوزٹ جینڈر میں ہوتی ہے. ایک مرد ایک عورت، ایک لڑکا ایک لڑکی. تو آپ یہاں ذرا دو دریاؤں کو محسوس کیجئے گا. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو مرج کر دیا. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ ہے میٹھا پیاس بجھانے والا. یہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. خوش مزاج، ایزی گوئنگ، ریلیکسڈ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ مرد یا وہ عورت جس سے معاملہ کرنا آسان ہو. کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کو اگر آپ اپنی زندگی میں جگہ دیں تو آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ مختلف طرح کے مزاج لے کر دنیا میں آئے. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 4 بچوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں ایک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے تو آلموسٹ کم و بیش اتنا ہی وقت لگتا ہے. کچھ دنوں کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن عموماً خواتین کے مزاج پہ دیکھا جائے اثر ہوتا ہے اس کا. تو بہن بھائی یا 2 بھائی ان کا دنیا میں آنے کا وقت آلموسٹ سیم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد دونوں مختلف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دونوں کی کیفیات فرق ہو جاتی ہیں. کوئی بچہ میٹھا پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کڑوا پیدا ہو جاتا ہے. ایک بھائی ہے تو ایسا کہ بس دیکھو تو دل خوش ہو جائے، اور دوسرا ہی بچہ اسی ماں کے پیٹ سے نکلنے والا کڑوا کہ تھوک دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، اس دنیا میں کھٹے میٹھے رشتے جو قائم ہوتے ہیں. اگر آپ اس تصویر کو سامنے دیکھیے جو آپ کے پاس اس وقت ایک ٹائٹل کے طور پہ ہے، میں سوچ رہی تھی کہ اگر اور کچھ بھی نہ کہہ سکی تو صرف اس ایک تصویر پہ غور کر کے آپ اور میں اس رشتے کو سمجھ سکتے ہیں. چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہی ہے، اور دوسری طرف چڑا شاید اپنی چھوٹی سی بیبی کے منہ میں دانہ ڈال رہا ہے. کتنے رنگ ہیں اس ایک تصویر میں. حقیقت یہ ہے کہ انسان تو انسان،
جانور تو جانور، پرندے تو پرندے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر رحم ڈالا ہے، محبت ڈالی ہے۔ ایک انسان کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو لے کے چلے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی سکھا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ فرقان میں ہم سب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پیدا کرنے والا تو میں ہی ہوں، اور اس نے ھذا عذب فرات، کچھ کو میٹھا پیدا کیا، وھذا ملح اجاج، ایک دوسرا کردار، یہ شوہر بیوی، بیوی شوہر، یا دونوں ہی ہو سکتے ہیں، ایک چڑا اور ایک چڑی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تھا چڑا ایک تھی چڑیا، پھر ہو گئی دونوں کی شادی تو وہ ہو گئے چڑچڑے۔ تو ملحن اجاج کی کیفیت کیا ہے؟ کڑوے۔ لیکن وجعل بینہما برزخا، پھر ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا، وحجرم محجورا، اور رکاوٹ ہے، بس رکاوٹ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اب دیکھیے اس آیت کے فوراً بعد اس آیت کا آنا جو آپ کو دکھا رہا ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ ذات، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، نسب ہم سب جانتے ہیں، بڑا معروف لفظ ہے اردو میں، اور سحر سسرال کو کہتے ہیں۔ شاید ہماری بہنوں کو یا سننے والوں میں سے کسی کو بھی حیرت ہوئی ہوگی کہ لو جی قرآن میں بھی سسرال آ گئے، ہم تو ان سے بہت ہی ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے، اور یہاں بھی ہے۔ تو آپ کے میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ قرآن میں بھی اللہ کی رحمت سے سسرال کا تذکرہ موجود ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو سلسلے چلائے، اور تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ یہ دو آیات ہیں آج کی بنیاد، وہ سیڑھی جس پہ چل کے آپ اور میں ہم دیکھیں گے کہ شادی شدہ زندگی یا شادی کیا ہے۔ کیا شادی ایک بندھن ہے یا گھٹن ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے ہمارے ذہنوں میں۔ بہت سارے لوگ اس کو گھٹن سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ لفظ شادی منہ میں آتے ہی خوشی آتی ہے، ہم شروع سے سنتے ہیں شاد رہو آباد رہو، لیکن کیا واقعی شادی کی رات کے بعد انسان اندر سے خوش ہوتا ہے، سکون پاتا ہے؟ آج کے فی زمانہ دور کو چھوڑ دیجئے، موجودہ دور ہے یہ، پچھلے 100 سال 50 سال ادھر سے ادھر دیکھیے، کیا یہ لفظ شادی ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ ہے؟ ایک بند ہے، عقد مسنونہ ہے، ایک مرد کا عورت سے، عورت کا مرد سے رشتہ جڑتا ہے، یا اس کے ساتھ گھٹن ہونے لگتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ شروع سے دیکھیں تو اس رشتے کی خوبصورتی دیکھیے کہ اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد سب سے پہلا رشتہ ماں بیٹے کا قائم نہیں کیا گیا، بھائی بہن نہیں، شوہر بیوی۔ قرآن پاک میں آدم اور حوا کے رشتے سے متعلق یہ چیز آپ کو مجھے مل جاتی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کا رشتہ حقیقت میں بہت خوبصورت رشتہ ہے، سیکرٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج وقت کے ساتھ دور جو بدلتا جا رہا ہے، ان سب کو ہم دوسری طرف کر بھی دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس رشتے کو آپ عزت دے سکے دیجیے، کیونکہ ایک دوسری نسل کے پیدا ہونے، ایک دوسری نسل کے دنیا میں بھیجے جانے کا ذریعہ یہی رشتہ ہوتا ہے۔ آدم اور حوا سے لے کر دنیا کے ہر نبی، ہر رسول، بلکہ ولی، اور اسی طرح حتیٰ کہ وہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہوئے گوتم بدھ کیوں نہ ہوں یا کوئی اور کیوں نہ ہو، ہر لحاظ سے اس رشتے کو بہت عزت دی گئی۔ یہ ایک مذہبی رشتہ تھا۔ عورت کو مرد کا لباس، مرد کو عورت کا لباس کہا گیا، انتم لباس لہن وہن لباس لکم۔ جب سے کائنات وجود میں آئی، اللہ نے شادی کے بندھن کو پیش کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ شادی کے طور طریقے بدل گئے، لیکن میرا سوال یہ ہے، آج اور خاص طور پہ آنے والی نسلیں کیا اس رشتے کو اتنا سیکرٹ، اتنا پاکیزہ اور اتنا خوشی کا ذریعہ سمجھ رہی ہیں؟ میں اس وقت آپ سے ویسٹ سے بات کر رہی ہوں، بالکل دنیا کا مڈل ہے یہ، کہ جہاں سے قیامت کے قریب کہتے ہیں کہ سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا۔
یقین کیجئے کہ ہر آنے والا دن ہماری اپنی نسلیں بھی غیروں کی نسلوں کی طرح شادی کے لفظ سے خائف ہو رہی ہیں، گھبراہٹ ہے۔ کئی روایتیں موجود ہیں میرے پاس جو میں نے خود ارد گرد دیکھیں، لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ گوریوں سے بھی بات ہوئی، راہ جاتوں میں، بس جہازوں میں اور ٹرینز میں بھی بات ہوئی، وہ کہتے ہیں نو وی آر اسکیئرڈ آف میرج، ٹو مچ ایکسپینسو، بہت خطرہ ہے، لائبلٹیز بہت ہیں۔ ہماری ایک نیبر تھی، گوری تھی، تو وہ کسی لڑکے کے ساتھ رہتی تھی اور اس کے ایک بچے کے بعد دوسرے کی ماں بن رہی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ کہتی نو ٹو مچ رسپانسبلٹی، نو ٹو ایکسپینسو، وی آر گیٹنگ منی، وی آر گیدرنگ، وی ڈونٹ کینٹ افورڈ۔ اور کچھ دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ دونوں الگ ہو گئے، ایسا زبردست جھگڑا ہوا، شاید بچہ ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا، تو دونوں الگ ہو گئے، گھر بھی چھوڑ کے چلے گئے کہ اب افورڈ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ رشتہ، یہ شادی کا جو بندھن ہے، یہ ایک گھٹن کا شکار کیوں ہے؟ اسی طرح اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، کیونکہ میں اور آپ تو مور لائک اردو بولنے والے انڈو پاک کلچر ہی کے ساتھ ہیں، ہمارے ہاں بھی لفظ شادی اتنا اب خوبصورت نہیں رہا۔ ہاں تیاریاں بہت ہو گئیں، اہتمام بہت ہو گئے، بہت زیادہ، ہم اس کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو تھوڑی سی بات شیئر کروں گی کہ آخر کیوں، آخر آج یہ خوبصورت لفظ ہمارے لیے کہیں خوف کا، ہراس کا اور پریشان ہونے کا ذریعہ کیوں بن گیا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ لفظ سسرال، جس کو کسی نے معذرت خواہانہ طور پہ تھوڑا سا بدل کے کچھ اور بھی کہا، میں نہیں کہنا چاہتی، آپ لفظ بدل کے تھوڑا دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا سسرائیلی کو انہوں نے کیا کہا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو جس سانچے میں ڈھالا تھا، تو سسرالی رشتے کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ سوچئے، ظاہری بات ہے کہ سسرالی رشتے کی بنیادی اکائی ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہے۔ اس ایک نکاح کے ساتھ ہی دو لوگ حلال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پر، اور بہت سارے رشتے حرام بھی ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا سوچئے گا، یعنی کیسے ایک مرد عورت پر حلال ہوتا ہے اور عورت مرد پر حرام ہوتی ہے، ایک عورت مرد پر حلال ہو جاتا ہے اور ایک عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے حسن کا، اس کی خوبصورتی کا، اس کی ہر ادا کا اللہ نے یہ مول ڈال دیا کہ وہ جو دوسروں کے لیے حرام تھا یہ حلال ہو گیا۔ دوسری طرف وہ شر تھا، وہ کبیرہ گناہ تھا، بے حیائی اور اسی طرح کی چیزیں، ایک عورت اور مرد کا تنہا ہونا شیطان کو بلانے والی بات تھی۔ لیکن کہاں وہ دونوں ایک چھت پہ کے نیچے آ گئے، ایک ہی جگہ وہ موجود ہو گئے، تو یقیناً اس کے بیچ میں کوئی بات تھی، ایک مرد اور ایک عورت کی شادی۔ اسلام نے اس پہ بات کی۔ تو میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ آج ہم اس رشتے کی خوبصورتی کو کیسے محسوس کریں۔ تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ آئے گا تو ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ ماں بچے کا رشتہ ہو، 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر 2 سال دودھ پلا کر درد سہ کر بچے کو دنیا میں لا کر 1 ماہ اس رشتے کو نبھائے، یا یہ بوڑھا باپ بچوں کو جوان کرنے تک اپنی کمر جھکا دے، 3 بڑی چیزیں کسی بھی رشتے کی بنیاد ہو سکتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ایک محبت ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، اور تیسری چیز قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ محبت فاتح عالم، اعتبار ٹرسٹ ہے، اور قربانی کے بعد عزت ہے۔ ایک عورت اور ایک مرد کی شادی اگر وہ ان 3 بنیادوں پہ قائم ہو تو ہوم سویٹ ہوم، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہو۔ کب؟ جب محبت ہو، جب سکون ہو، اور جب ذہنی ہم آہنگی ہو۔ لکھ لیجئے، شوہر اور بیوی، مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی، ہیرو اور ہیروئن، رومیو اور جولیٹ، سسی پنو اور پتہ نہیں کیا ہیر رانجھے، کوئی نام لے لیجئے، سب سے پہلے جو ہمارے کلچر میں معروف کرتے ہیں وہ محبت ہے۔ ساری فلم انڈسٹری اسی پہ، سارا فکشن اسی پہ ہے۔ لیکن ہر شوہر اور بیوی میں محبت ضروری نہیں، نہ بھی محبت ہو تو زندگی نبھ جاتی ہے، 10 بچے ہو جاتے ہیں، محبت نہیں ہوتی۔ ہاں، اعتبار لازمی ہے، ایک دن دونوں ساتھ نہ رہیں اگر ایک دوسرے سے ٹرسٹ اٹھ جائے۔ ہم پڑھتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو شک جب کتاب پہ پڑ جائے تو ہدایت نہیں ملتی۔ اسی طرح جب شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر پہ شک ہو جائے
تو اعتبار نہیں رہتا، ٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے۔ کرپٹ سے کرپٹ مرد بھی اپنی بیوی کا مس ٹرسٹ برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح بہت ہی دبی دبائی بچی عورت، کچھ نہ کہنے والی بھی، وہ کیا ہے، وہ نہیں رہے گی اس مرد کے ساتھ جس پہ اس کو اعتبار نہیں رہے گا۔ تو اعتبار بہت بڑی چیز ہے۔ تیسری چیز ہے قربانی، یہ دونوں دیتے ہیں۔ بظاہر ہم چونکہ خواتین ہیں تو ہمیں لگتا ہے ایسے ہی کہ عورتیں زیادہ قربانی دیتی ہیں، لیکن مرد بھی کچھ کم قربانی نہیں دیتے۔ ایک مرد کہتے ہیں کہ 3 دفعہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک وہ جب وہ خود پیدا ہوتا ہے، اس کا ڈیٹ آف برتھ DOB، اس دن وہ ایک بیٹا بن کے پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ بیٹا بھائی بنتا ہے، وہ 15-20 سال ایک ہی لفظ سنتا ہے، میں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی، میں یہ ہوں، بہنوں کا خیال رکھو۔ یعنی وہ بیچارہ پنپتا ہے بھی 20 سال تک، صرف وہ ایک ہی رشتہ نبھا رہا ہے، وہ بیٹے کا، اور ساتھ ہی کہہ لیجیے تھوڑا سا بڑھا لیں تو سبلنگس، بھائی بہن۔ لیکن اس کی دوسری پیدائش ہوتی ہے جس دن اس کی شادی ہوتی ہے۔ اب اس کی زندگی میں ایک اور عورت آ رہی ہے جو بیوی ہے۔ پہلے ماں کا حکم تھا، ماں کے سارے کام تھے، ماں کو خوش نہ خوش کرنا تھا۔ اب اس کے زندگی میں ایک نئی عورت آ گئی، چھوٹی سی بچی ہے، نئے ماحول سے آئی ہے۔ اب وہ مرد دوبارہ قربانی کے مراحل سے گزرے گا۔ اب وہ ماں اگر بہت ہی زیادہ ڈومیننٹ ہو اور اپنی کمانڈنگ ہو، وہ برداشت نہیں کرے گی۔ اب وہ گھر میں جھگڑے شروع۔ اب بیوی اور ماں کو کٹھے رکھنا اور خوش رکھنا یہ بڑا محاذ ہے۔ کمر ٹوٹ جاتی، بیچارے پریشان ہیں، ادھر سے بھی برے ادھر سے بھی برے۔ اب وہ کہہ لیجئے کہ ماں اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہو رہی، وہ بیوی والے حق بھی لینا چاہتی ہے، بلکہ کہہ لیجئے کہ وہ مرد کی زندگی میں ایک صوبائی وزیر آ گیا۔ اب صوبائی حکومت کو بھی تو کچھ حکم چاہیے نا، اپنے اختیارات وہ مانگتی ہے، بیوی ماں دینا نہیں چاہتی۔ شوہر بیچارہ اس کے ساتھ جا کے 1 گھنٹہ باہر کوئی آئس کریم کھائے تو گھر آ کے آدھا گھنٹہ ماں کو کی منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض گھرانوں میں تو دیکھا گیا کہ ہنی مون پہ بھی جائیں تو کہتے ہیں یہ ذرا بہن کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ بچہ ساتھ چلا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں اس تصور کو قبول نہیں کیا جاتا کہ آنے والی بچی کے بھی جذبات ہیں، تو اس میں مرد پستا ہے۔ یاد رکھیے یہ ہمیں خواتین کو نہیں پتہ چلتا۔ اچھے شریف مرد شادی کے بعد قربانی دیتے ہیں۔ وہ پہلے گھر میں بیٹا اور بھائی تھے، اب وہ ایک شوہر بھی ہیں۔ خیر آگے چلیے، تیسرا جنم جس کو اپنی سمجھ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ تو پیدائش ایک ہی ہے، وہ کب ہوتی ہے؟ جب اس مرد کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک اور قربانی کی سچویشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنے باپ ہونے کے روپ کو بھی نبھانا ہے۔ اب اس کے پاس حقوق مانگنے والی لسٹ میں ایک نیا نام آ چکا ہے۔ تو لہٰذا ہم بات کر رہے تھے ایک مرد اور ایک عورت کی شادی کی۔ جب ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہی اصل میں ایکسٹینڈڈ فیملی کی بنیاد ہے، تو اس میں پھر سب سے پہلی چیز انتخاب ہے۔ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ یعنی میں آج کی اس بات کا اگر پہلا نقطہ یہ کہہ دوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشحال گزرے، تو پہلی چیز انتخاب ہے۔ پھر وہ معیار سامنے آتا ہے جس پر ہم منتخب کرتے ہیں۔ جب بھی شادی ہوگی، اب آپ کی ہو چکی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کرے، آپ کے جوڑے سلامت رکھے، دنیا میں نہیں جنت میں بھی آپ اپنے شوہروں کے ساتھ ہی جائیں۔ ہدایت میں اگر آپ کے شوہر پیچھے ہیں تو آپ ان کی ہدایت بڑھانے کا ذریعہ بن جائیں، اور اگر بیوی پیچھے ہے تو اللہ کرے کہ آپ کا حسن اخلاق آپ کی بیوی کو جنت میں آپ کے برابر لے جائے۔ یہ رشتے ٹوٹنے کے لیے نہیں بنتے، جب بن گئے تو جڑ نہیں رہے۔ لیکن ذرا سا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے پوچھ لیں تو کیا انتخاب کی بنیادیں، واٹ آر دا بیسز، واٹ آر دا فاؤنڈیشنز آف دی چوائس، انتخاب، سلیکشن، تو عورت کے انتخاب کی 5 بنیادیں، بڑی معروف روایت ہے۔ میں اس ٹاک کو بڑا لائٹ رکھنا چاہ رہی تھی، حدیث آپ سب کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت سے جو مختلف بنیادوں پہ نکاح کیا جاتا ہے، لی حسبیہا، لی جمالیہا، لی مالیہا، لی دینیہا، فاظفر بذات الدین۔ ایک عورت سے کبھی کبھی اس کے حسب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، بڑے اعلیٰ حسب کی عورت ہے، کبھی اس کی خوبصورتی کے لیے کی جاتی ہے، کبھی اس کے نسب، کبھی اس کے مال کے لیے، اور کبھی اس کے دین کے لیے کی جاتی ہے۔ تو عورت سے جو شادی کی جاتی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 4802، اور مسلم میں 1466 میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ عورت سے شادی 4 اشیاء کی وجہ سے کی جاتی ہے: اس کے مال، اس کے حسن،
حسب نسب حسن اور دین کی وجہ سے، دیندار کو پالو تمہارے ہاتھ خاک آلود کر دے گی، یہ ایک محاورہ تھا عربوں کی زبان میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں کسی بھی حسین یا حسب نسب یا مالدار والی عورت سے نکاح کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ لوگ شادی کے لیے ان 4 مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں، تو کچھ حسن تلاش کرتے ہیں، کچھ خاندان اور کچھ مال کے بھوکے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ اور اسی آخری کے بارے میں اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی اور فرمایا کہ دیندار کو پالو تمہارے ہاتھ خاک آلود کر دے۔ کیا پتہ چلا؟ اب آپ دیکھیے، جب ہم حدیث دیکھتے ہیں تو عورت کی یہ 4 چیزیں، چلیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مرد کے انتخاب کی کتنی بنیادیں ہیں۔ تو حدیث سے ہمیں مرد کے انتخاب کی 2 بنیادیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کے نکاح کا پیغام آ جائے، یعنی آف کورس تمہاری بیٹی یا بہن کے لیے کوئی ایسا مرد پیغام ڈال دے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہو، تو اس سے نکاح کر دو، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت زیادہ فساد اور فتنہ پھیلے گا۔ اب آپ اس حدیث کو دیکھیے، ترمذی میں یہ حدیث 1084 نمبر کی حدیث ہے۔ جب آپ ایسی حدیث پڑھتے اور سنتے ہیں تو آپ کو ذرا سا اپنے معاشرے پہ نظر ڈالنے کو بھی کہوں گی۔ کیا آج ہماری زندگیوں میں ہمارے ارد گرد لڑکی یا لڑکے کو چننے کے نام پر یہی معیار ہے؟ کیا آج ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف اسی بنیاد پہ رشتے ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ آپ جانیں اور آپ کے رشتے جانیں، یہ آپ جانیے اور آپ کا معیار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے لڑکی اور لڑکے دونوں کا معاملہ بتایا۔ اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، کیونکہ ہم خواتین ہیں اور مجھے اپنی بہنوں کو ایک عورت، ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک بہو اور ایک نند اور ایک دیورانی اور اسی طرح سے سون اس رشتے میں گائیڈ لائن دینی ہے۔ چند جملے بولوں گی داماد اور سسرال کے تعلق پہ۔ ہمارے ہاں لفظ داماد کیا ہے؟ جب ہم لفظ داماد بولتے ہیں، سچ بتائیے کیا ہمارے ذہن میں بوجھ بانٹنے والا، سسرال کی عزت کرنے والا آتا ہے؟ اور معذرت کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کہ داماد کے لفظ کے ساتھ ہی شیر کا لفظ آ جائے، خوفناک چیز آ جائے، داماد تمہیں پتہ نہیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی ہمارے ہاں جس رشتے کو خوبصورت بیٹی کے ساتھ اور سسرال کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرنے والا ہونا چاہیے، ہم اس کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ کرتے ہیں۔ اس میں دونوں طرف ہے۔ عموماً دیکھا گیا کہ داماد کی عزت کرنا فرض ہے، بلکہ نماز روزے سے بڑا فرض ہے، لیکن داماد سسرال کے لیے اچھا ہو، وہ ان کا دکھ سہے، وہ ان کی خدمت کرے، یہ نہیں ہو سکتا، بہت کم ہے۔ قرآن سورۃ قصص میں حضرت موسیٰ کے ناطے سے ایک بہترین داماد کی طرف اشارے کر دیتا ہے۔ ہم اس پہ زیادہ بات کر نہیں سکیں گے، لیکن بس میں یہی کہوں گی کہ ہمارے وہ بھائی جن کے اپنے سسرالوں سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی کی بس ایک حدیث یاد رکھیں۔ آپ کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ کسی کا اپنی بہن یا بیٹی آپ کے نکاح میں دے دینا۔ جب آپ کسی کو اپنی بہن یا بیٹی دے دیں تو لینے والے کو آپ کے سامنے اتنا دبا ہوا، اتنا جھکا ہوا ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی صدقہ لینے والا دینے والے کے آگے ہوتا ہے۔ یہ پیار کے رشتے ہیں، یہ کوئی دھمکیوں کے رشتے نہیں۔ جگر کا ٹکڑا دیا انہوں نے آپ کو، اپنی لاڈلی دی ہے آپ کو، اور معاشرے اور رواج کے ضمن میں سونے میں تول کے دی ہے، آپ کو راڈو گھڑی دی ہے، آپ کو گاڑی کی چابیاں دکھائی تھیں، گھر دینے کے ارادے ہیں، آپ بیٹا بن کے رہیے۔ دامادوں کو اپنے سسرال کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھنا چاہیے جیسا ہم بہوؤں سے ان کے سسرال کا تعلق سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے لوگ کہتے ہیں کدھر ہے جی، دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ داماد کرے، تو میں نے تو بتا دیا آپ کو۔ 10 سال تک حضرت موسیٰ نے اپنے سسر کی بکریاں چرائیں، حالانکہ ایگریمنٹ 8 ماہ کا ہوا تھا، 8 سال کا ہوا تھا۔ پھر گھر دامادی ہمارے یہاں کتنا برا لفظ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام گھر داماد بنے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں رشتہ ڈھونڈتے وقت داماد کے لیے کیا معیار ہے،
خوبصورتی ہو نہ ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو، مرد کی کہتے ہیں دولت اور جیب دیکھتے ہیں، عورت کی شکل دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر نے کیا دیکھا؟ اگر فی زمانہ آپ اس واقعے پہ نظر ڈال لیجئے، مصر سے مدین جا چکے تھے، اجنبی تھے، مدین میں کوئی پیپر ورک نہیں تھا، آج کی زبان میں کہہ لیں ویزا اور پاسپورٹ بھی نہیں تھا، اللیگل تھے کہہ لیں، قتل کا آپ کے سر پہ الزام تھا، جو گھر نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، روٹی کپڑا مکان سب سے محروم، لیکن ان کے سسر نے، وہ جو بھی تھے، عقل مندی کا مظاہرہ کر کے اپنی سمجھدار بیٹی کی ریکمنڈیشن پہ رشتہ کر دیا۔ آج ہمارے پیرنٹس، معذرت کے ساتھ وہ سارے پیرنٹس جن کی شریف بچیاں، جن کی بیچاری وہ بچیاں جو خود کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتی اور وہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے، لیکن ماں باپ کو لڑکا پسند نہیں آتا۔ ایک تو تھا کہ لڑکے کو، یعنی لڑکی کو لڑکا پسند نہ آئے، یہ تو اختیار کم ہے، اور جنہوں نے لے لیا پھر انہوں نے کچھ بہت ہی آگے معاملہ کر دیا۔ تو لہٰذا اس معاملے میں تھوڑی سی سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے جب بر لیتے ہیں تو اس کی دینداری دیکھیے، نماز پڑھتا ہے، پڑھ لے گا خود ہی بعد میں، یہ کیسا ہے ذرا آپ نے اس بچے کی دینداری دیکھی؟ نہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اچھا، اور جب پیسے کی بات آئے اور کوئی رشتہ آ جائے اور جاب نہیں تو کہتے ہیں نہ پہلے جاب، آپ کہتے ہیں مل جائے گی جاب، کر دو، قرآن بھی تو سورۃ نور میں کہتا ہے نا، کوئی بات نہیں، کر دو رشتے، وانکحوا الیام منکم، اللہ غنی کر دے گا۔ کہتے ہیں نہیں، پہلے وہ نہ صرف یہ کہ جاب کرے بلکہ اس کے پاس گھر بھی اپنا ہو۔ تو ہمیں اپنے دامادوں کے لیے معیار حقیقت والا رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے کل پھر اسی سے آپ کی بیٹی کی خوشی اور ناخوشی ہے، تو چلیے اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں، اس پہ الگ بات ہم کر سکتے ہیں کسی الگ سیشن میں، لیکن داماد کا بہت پیارا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ بیٹے ہوتے ہیں، بلکہ بیٹیوں کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ زیادہ محبت لیتے ہیں اپنے بیٹوں سے۔ اب چلتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، اور وہ کیا ہے کہ بہو اور سسرال۔ یہ ہے جی وہ چبھتا ٹاپک جس کو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم جو ذمہ داریاں داماد کے اوپر ہونی چاہیے تھیں وہ ہم بہو پہ لگا دیتے ہیں، اور جو عزت ہم اپنے داماد کی کرتے ہیں ہم بہو سے چاہتے ہیں کہ آنے والی بہو وہ سارے گھر کی وہ کرے، وہ ساس کے بھی پاؤں دبائے، وہ نندوں کے بھی لاڈ دیکھے، وہ محبتیں بھی کرے، وہ بھی کرے، صبح سے شام تک کام کرے۔ یعنی جب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ پری کہاں سے لاؤں، اور جب اس کے قصے اپنی دوستوں میں بیان کرتی ہیں ساسیں، جب منگنی کر کے آتی ہیں نا بیٹے کی، تو پھر کبھی وہ کٹی پارٹی میں اور قریبی دوستوں میں کیا کہتی، کیا ہیرے کی کنی لائی ہوں، پتلی کمر ہے، 16 سال بھی نہیں ابھی پوری۔ ذرا سوچئے بہو ڈھونڈتے وقت ہمارا معیار کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، حسن ایسی ہو کہ اندھیرے میں بٹھاؤ تو روشنی ہو جائے، چلے اچھا مہنگائی کا دور ہے، بجلی کا بل کم آئے گا۔ اس وقت تو ہم چاہتے ہیں عمر بھی چھوٹی، رنگ بھی گورا، ناک بھی پتلی، گردن بھی ستواں، وہ دلہن نہیں کوئی ماڈل، کوئی اسٹیچو۔ اور جب پھر بیٹا اسی کے گرد چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، تو کہتے ہیں بدل گیا۔ بھئی آپ اتنی حسین لائے ہی کیوں؟ آپ نے صرف حسن کو معیار رکھا۔ تو پوچھئے بہو ڈھونڈتے وقت ہمارا معیار کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک نازک سی، فریجل سی کرسٹل کی کنی کو کرسٹل کی ڈول لا رہے ہوتے ہیں، اور جب پھر زندگی آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے، میں معذرت کے ساتھ خود سے بھی اور آپ سے بھی کہوں گی کہ بہو ڈھونڈتے وقت ہمارا معیار بہت ہی غلط ہوتا ہے۔ ذرا سا سوچئے اور آگے بڑھئے کہ بہو کیا کوئی وہ اسٹرابری ہے اتنی حسین ہو؟ کبھی اسٹرابری تو آپ نے دیکھی ہے نا؟ سوچئے ذرا، اب یہ اسٹرابری ہے، خوبصورت ہے، ذرا دبی بھی نہ ہو، ذرا سا کہیں سے اس کے اندر کہہ لیجیے دب نہ لگ گئی ہو، کڑک بھی ہو بھی میٹھی نہیں، کبھی بہت حسین ہوگی تو کھٹی ہوگی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت نرم سی ہوتی ہے نا تو میٹھی ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی بہت ہی حسن کی مرقعات جب لے آتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آج کل کی ساس کو بہو تلاش کرنے میں کیا چیلنج ہے۔ ایک بڑی لائٹ سی پوئم ہے، چونکہ آج ایک لائٹ سی ٹاک ہے، اس لیے دلچسپی کی خاطر یہ ایک مجھے کہیں نظر آئی تو میں نے کہا شاید یہ بہت سا وقت بچا لے میرا۔ آئیے سنیے، ایک پوئم ہے، بہو کی تلاش۔ مجھے تلاش ہے ایک بہو کی،
بیٹے کے واسطے مجھے دلہن کی ہے تلاش، پھرتی ہوں 4 سو لیے اچھی بہو کی آس، لیکن کھلا کہ کام یہ آسان نہیں ہے اب، خود لڑکیوں کی ماؤں کے بدلے ہوئے ہیں ڈھب، پڑھ لکھ کے لڑکیاں بھی ہیں کاموں پہ جا رہی، لڑکوں سے بڑھ کے باز ہیں پیسے کما رہی، معیار شوہروں کا کچھ ان کی نظر میں ہے، مشکل کوئی سماتا دل معتبر میں ہے، یعنی پسند ہی کوئی نہیں آتا۔ ایک ماں سے رابطہ کیا رشتے کے واسطے، کہنے لگی گھر آنے کی زحمت نہ کیجیے، لڑکی ہے بینک میں وہیں لڑکے کو بھیجیے، سی وی بھی اپنی ساتھ وہ لے جائے یاد سے، مل لیں گے ہم بھی بیٹی نے اوکے اگر کیا، ورنہ زیاں ہے وقت کا ملنے سے فائدہ، یعنی بیچاروں کو منہ کی کھانی پڑی کہ پہلے باہر معاملہ سیٹ ہو گیا ہائی کورٹ میں تو پھر بات کریں گے۔ خیر ایک اور گھر گئے تو نیا تجربہ ہوا، لڑکی کی ماں نے چھوٹتے ہی برملا کہا، نوکر ہیں کتنے آپ کے گھر میں بتائیے، ہر بات کھل کے کیجیے کچھ نہ چھپائیے، بیٹی کو گھر کے کام کی عادت نہیں ذرا، اس کے لیے تو کام کچن کا ہے ایک سزا، شوقین ہے جو لڑکا اگر دال ساگ کا، لڑکی کی پھر نگاہ میں پینڈو ہے وہ نرا، برگر جسے پسند ہو پزا جسے پسند، رتبہ نگاہ حسن میں اسی کا ہے بلند، یعنی ہماری بیٹی کو پینڈو لڑکا نہیں چاہیے، گھریلو کھانے کھانے والا۔ اب یہاں بھی بیچاری کی بات نہ بنی تو کیا ہوا، ایک اور گھر گئے تو طبیعت دہل گئی، پاؤں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی، پوچھا ہمیں جو لڑکی نے نظروں سے ناپ کے، کیا کیا پکانا آتا ہے بیٹے کو آپ کے، گر شوق ہے کوکنگ کا تو بے شک سلیکٹ ہے، بیڈ ٹی بھی گھر بنا نہ سکے تو ریجیکٹ ہے، گو تیز ہوں مزاج کی دل کی بھلی ہوں میں، چونکہ اکیلی بیٹی ہوں لاڈوں پلی ہوں میں۔ آپ مایوس تو نہیں ہو گئے؟ خیر ابھی بھی کہانی پوری نہیں ہوئی۔ ایک گھر کیا جو فون تو لڑکی ہی خود ملی، کہنے لگی کہ گھر پہ نہیں ہے مدر میری، کہتی تھی فون آئے گا رشتے کے واسطے، شادی جسے ہے کرنی وہ بات آپ ہی کرے، یعنی ماں بھی بیٹی کو اب کہہ رہی ہے تو خود ہی دیکھ لینا ہے، فرصت نہیں ہے مجھ کو ملاقات کے لیے، گھر لوٹتی ہوں جاب سے آنٹی میں دیر سے، ہاں چاہے بیٹا آپ کا گر جاننا مجھے، کہیے کہ فیس بک پہ وہ مجھے ایڈ کرے، لکھ لیجیے احتیاط سے آپ آئی ڈی میری، موجود فیس بک پہ میں ہوتی ہوں ہر گھڑی، ایک دوسرے کو کر لیں گر انڈرسٹینڈ ہم، بعد اس کے ہی بجائیں گے شادی کا بینڈ ہم، یعنی اب یہ باتیں ہیں اور جس نے بھی کہی ہیں بڑی خوب کہی ہیں، کوئی میری پوئم نہ کہہ دے لیکن بات سچ ہے، دل کو لگتی ہے۔ ایک اور گھر گئے تو جب حادثہ ہوا، لڑکی نے بے دھڑک میرے بیٹے سے کہہ دیا، ورکنگ ہوں میں، سو ہیں میرے کچھ مرد بھی فرینڈ، امید ہے کہ آپ کرتے ہیں انڈرسٹینڈ۔ جی یعنی مردوں میں کام کرتی ہوں تو کچھ میرے مرد دوست بھی ہیں، دنیا نکل گئی ہے کہاں سے کہاں جناب، اب بھول جائیں آپ بھی غیرت کا وہ نصاب، جس گھر گئے وہاں ہمیں جھٹکے نئے لگے، ہمارے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے، آخر کھلا یہ راز کہ اپنی ہے سب خطا، بیٹے کی تربیت میں بہت رہ گیا خلا، کھانا پکا سکے جو نہ چاہے بنا سکے، وہ کس طرح سے آج کی لڑکی کو بھا سکے، لڑکی کے دوستوں سے بھی ہنس ہنس کے جو ملے، دل میں نہ لائے رنج نہ ہونٹوں پہ ہوں گلے، بیوی کے وہ مزاج کا ہر پل غلام ہو، تیور اسی کے دیکھتا وہ صبح و شام ہو، پڑھ لکھ کے لڑکیوں کا رویہ بدل گیا، بے شک زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ تو یہ تھی ایک دکھ بھری کہانی
لڑکے کی ماں کی۔ یاد رکھیے اپنے بیٹے کے لیے سب سے زیادہ حریص ماں ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے جو ڈھونڈ سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے، ذرا سا پیچھے رہیے۔ ایک ماں جس کو اتنے مراحل طے کرنے پڑے، پہلے دور میں کہتے تھے جوتیاں ٹوٹی، لڑکی ڈھونڈنے جاؤ جوتے توڑواؤ۔ آج وہ ابھی آپ نے مسئلے دیکھ لیے، سب کچھ ہی آن لائن ہے، آن لائن ہی آرڈر کر دو۔ ہاں، اب ایک لڑکی جب سسرال میں آتی ہے، تھوڑا سا رقیق ٹاپک ہے، بہت ہی رقیق۔ عموماً ہمارے کلچر میں بہت جلدی بھی ہو تو 16 سال کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر زیادہ بھی ہو تو 20 22 24 25 سال لیٹ سمجھتے ہیں، 30 سال تو ناممکن ہے کہ ہو گئی شادی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کی تربیت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آج ہمارا لائف سٹائل بدل گیا۔ پہلے دور میں جو کہ صرف پیچھے نہ جائیں زیادہ، صرف ہماری نانیوں نے ہماری ماؤں کی جو تربیت کی تھی صرف اس کو سامنے رکھ لیں اگر، تو اتنا ہی کافی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تربیت کے ڈھنگ بدل گئے۔ میں ماؤں کے ساتھ بڑی ہی معذرت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دل میں ان کے لیے درد کے ساتھ، لیکن آج کی مائیں اپنی بچیوں کی تربیت میں ناکام ہو گئیں۔ ہم اپنی بچی کو پڑھانے گریڈز، اس کی ایک او لیول، پھر اے لیول، پھر بی لیول، پھر سی لیول، پھر نہ جانے کون سے لیولز کی فکر میں اپنی بچی کی وہ تربیت نہیں کر پاتے، جو عموماً پھر ساس بیچاری کو کرنی پڑتی ہے۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ساس اماں کا آج بڑا کام آنے والی بہو کی تربیت بھی ہے۔ وہ اس بچی کو جو پیچھے ماں نہیں کر سکی، میں ایک بچی کے جذبات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ زندگی کے 22 سال میری ماں مجھے وہ سب کچھ نہیں سکھا سکی جو چند سالوں میں میری ساس نے سکھایا۔ یقین نہیں آیا نا؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آج صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی، سالن صحیح نہیں بنا، روٹی پر روپ نہیں ہے، یہ برتن کیسے دھوئے تم نے، تمہاری پسند تو بالکل اچھی نہیں، کوڑا پسند کرتی ہو، تمہارے میکے والوں کو سمدھیوں سے نبھانے کی تمیز نہیں، تمہیں خود کچھ نہیں آتا تو بچوں کو کیا سکھاؤ گی، تمہارا رنگ کیسا عجیب ہے اور بال تو بالکل بھی اچھے نہیں۔ یہ وہ سارے جملے ہیں جو سارا دن کام میں جتے ہوئے میرے کانوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ لیں جی، فلاں بی بی کی ساری ڈگریاں، ساری قابلیت، تربیت، سگھڑاپا سب گیا چولہے میں۔ یعنی ایک ماں اپنی بچی کو جو سکھا چکی، جو باپ اس کو دے چکا، جو ماں دے چکی، جو پیسے لگے، وہ ساری باتیں ایک سائیڈ میں، اور ساس نے تو ساری ڈگریاں چولہے میں ڈال دی۔ ہماری اپنی ایک کزن تھی، بہت مہنگے کالج میں گئی اور ڈگریاں لے رہی تھی، تو خود کہتی تھی کہ شادی کے بعد پہلے ہی دن میری ڈگریاں میری ساس نے چولہے میں ڈال دینی ہیں۔ ہم جو پڑھتے پڑھاتے ہیں عموماً فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ساری ڈگریاں گئیں چولہے میں۔ بس پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ ایک 16 سال 18 20 سال کی نازک سی بچی پھر ساس کی تربیت کے زیر اثر کیا بن جاتی ہے۔ شادی سے پہلے ذرا دل دکھنے پر گھنٹوں رونے والی نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ میری ماں کو میری وجہ سے پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، ہر بات دل میں قبر بنا کر دفنانی شروع کرتی۔ یہ ہے جی تربیت کا پہلا مرحلہ۔ دوسرا، جس باپ نے ساری زندگی سر اٹھا کر جینا سکھایا، اس کا سر میری وجہ سے جھکے، یہ میں مر کر بھی نہیں ہونے دوں گی۔ سو کبھی باپ کو خبر نہ ہونے دی کہ ان کی لاڈلی پر کیسے کیسے تیر آزمائے جاتے ہیں۔ ان سب کے باوجود میں نے اپنی ساس سے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے سیکھا، اب آپ بھی پوائنٹس میں لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، شاید آپ کو یا آپ کی بیٹی کو اس سے فائدہ ہو جائے۔
میں نے سیکھا کہ ہر وقت کی تنقید انسان کو کیسے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور میں ان سب کو یہ باتیں کہتے ہوئے ذہن میں لا رہی ہوں جن کے بیٹوں کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جن کے گھروں میں بہویں آ چکی ہیں۔ کہیں آپ ایسی تو نہیں ہیں کہ آپ اپنی بہو کے دل میں ایک ظالم جابر خاتون کی طرح، یہ الگ بات ہے کہ اوپر سے وہ آپ کو امی جی کہتی ہے، اوپر سے وہ آپ کی بندی ہے، خدمت گار اور غلام ہے، اور دل میں وہ آپ کے دنیا سے جانے کی دعائیں کرتی ہے۔ ہر وقت کی تنقید، یہ کیسا رشتہ؟ تو بہو نے سیکھ لیا کہ بس میں نے اب کسی پر بھی تنقید نہیں کرنی، یعنی جب میری ساس مجھ پہ تنقید کرتی ہے تو میں بھی کروں گی تو اگلے کو دکھ ہوگا۔ تو سیکھنے کی بات، میں نے کسی پر بھی تنقید نہیں کرنی۔ میں نے سیکھا اب دوسری بات کہ مجھے ڈی گریڈ کرنے کے لیے وہ میری ہر بات کو رد کرتی ہیں تو میں اپنی ہی نظروں میں کس طرح گر جاتی ہوں۔ اس لیے سیکھنے کی دوسری بات جو ساس کی تربیت سے ملی وہ کیا ہے کہ میں نے دوسروں کی باتوں کو اہمیت دینا سیکھا۔ یہ سیکھنے کی باتیں یہ بیٹیاں سیکھ رہی ہیں، اہمیت دیجیے، عزت دیجیے، مائیں بھی دیں۔ یہ جو آپ کے گھر میں ہے یہ کوئی باندھی تھوڑی ہے، بغیر پیسوں کی ملازمت تھوڑی ہے۔ بابا مننے کے ابا شادی کر دو مننے کی، اب کام نہیں ہوتا۔ دیکھیے کرے گی کام لیکن کام والی نہیں لا رہے۔ اور کسی کی بات کہ تم تو اپنی میڈ، اور خاص طور پہ تم UAE اور اسی طرح UK اور امریکہ میں رہتے ہو، گھر میں عام سی میڈ بھی رکھتے ہو، $400-500 لگتے ہیں، بیوی کو کم از کم اتنا پاکٹ منی تو دے دو۔ وہ تو تمہاری میڈ بھی ہے، تمہاری کوک بھی ہے، تمہارے دکھ سکھ کی بھی ہے، اور اپنے میکے کو بھی کچھ دے گی۔ یہ جو داماد کے تعلق کے سے بات کی نا، اس میں یہ بھی ایک بہت ظلم ہے آج دامادوں کی طرف سے بھی، کہ ماں باپ کو دینے نہیں دیتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اور وہ۔ تو اس پہ تو میں نے زیادہ بات چھیڑی نہیں ہے، لیکن بات کی ضرورت تو ہے۔ تیسری بات، جب آپ کے گھر والوں پر بہانے سے دنیا کے سب سے گھٹیا خاندان ہونے کا الزام لگتا ہے، ایک آگ سی سینے میں رہ کے ابلتی ہے، نہ پوچھو۔ فیض کہتے ہیں کہ میرے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا، پر اپنے دل پر قابو رکھنا مجھے میری ساس کی وجہ سے آیا۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کو اس کی ساس کی کوئی بات دل پہ لگی ہو کبھی، اور اب وہ دنیا سے چلی گئی، تو بھی بیٹھے بیٹھے ان کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہ واعف عنہا واکرم نزلہا پڑھیے ان کے لیے۔ اور اگر زندہ ہیں آپ کی ساس تو رحم کھائیے۔ ہائی بلڈ پریشر نے ان کا مزاج بدل دیا، کڑوی دوائیاں، سسر بھی آپ کے چلے گئے، انسیکیور عورت ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے، ہر وقت اس کو گلا رہتا ہے میں اکیلی سوتی ہوں، میں اکیلی ہوں، میرا خیال کوئی نہیں رکھتا۔ سارا کچھ کر کے بھی جب آپ کی سانس ٹیکے تو دل پہ قابو رکھیے، اس پہ رحم کیجیے۔ اب اس کی زندگی میں کوئی کشش نہیں ہے، تو اگر وہ آپ کے ساتھ کچھ کڑوی بول دے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ تو سیکھنے کی بات سیکھ لیجئے۔ میں نے سیکھا کہ آپ کی شخصیت میں دن رات کیڑے نکالے جائیں تو آپ کی شخصیت عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی آپ اپنا بیلنس لوز کر دیتے ہیں۔ بس میں نے دوسروں کی تعریف کرنا سیکھ لی، مگر اس میں منافقت شامل نہ ہو۔ میں نے سیکھا کہ دوسروں کی زندگی میں پریشانی اور تکلیف کی بجائے آسانی دینے میں جو خوشی ملتی ہے وہ انمول ہے۔ آسانیاں دیجیے۔ میں نے سیکھا کہ دوسروں کے متعلق سچ کو اس کے منہ پر دے مارنے سے اچھا ہے کہ انسان خاموش رہ کر تھوڑا سا برداشت کر لے۔ اکثر ساسیں یہی کرتی ہیں، میں سچ بول رہی ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں دل میں نہیں رکھتی۔ یہ وہ دل دکھانے والی باتوں پر دکھے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین کا ورد آپ کو کتنا سکون عطا کرتا ہے، میں نے یہ بھی جانا۔ میں نے سیکھا کہ ہر انسان کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا، اس کا تقابل کرنا غلط ہے۔ ہر انسان میں اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسی قابلیت رکھی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ تو وہ چھوٹی اچھی، تو بری، تو ان کی تو ان کی نہیں۔ میں نے سیکھا کہ دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میری ماں نے میری جسمانی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا،
میری ماں نے میری جسمانی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا، مگر میری ساس میری روحانی پرورش میں معاون ثابت ہوئیں۔ اب کیا ہوگا؟ ساس چلی گئی دنیا سے، آپ نے بہو بنتے ہوئے پھر بھی ساری نرمی گرمی کو برداشت کیا۔ کھٹے میٹھے رشتوں کے اندر حسن ڈال دیجیے، تھوڑی چینی ڈال دیں شکر کی، تھوڑا سا لیمو ڈال دیں، کسی وقت 2 آنسو بہا لیں، اور کسی وقت ہلکا سا نمک بھی لگ جائے، ٹیسٹ اچھا آتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ساس چلی گئی، آپ خود بڑی ہو گئی، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ کل تک جو زبر تھا وہ زیر ہے، اور جو زیر تھا وہ زبر ہے۔ ساس بھی گئیں، گھر والوں نے بھی آپ کو سمجھ لیا، آج پورے گھر پر آپ کا کنٹرول ہے۔ اور حقیقت ہے کہ پھر اللہ آپ کو اتنا دیتا ہے کہ آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ساس بوڑھی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، بیڈ ریڈن ہو جاتی ہے، 2 3 سال تک وہ ساس آپ کی محتاج ہے۔ کل تک جو تانے سناتی تھی اب پانی نہیں مانگ سکتی، ایسے بھی حالات ہوتے ہیں۔ تو شکر کیجیے، آج گھر پر آپ کا کنٹرول ہے۔ آج وہ بوڑھی عورت اپنے کفارے دے رہی ہے، آپ اس کے ساتھ وہ نہیں کریں گی جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو بہت بہترین بات سکھائی کہ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ پس بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ عظمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ساس کی تربیت سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو بات کو آگے بڑھاتی ہوں، سسرالی رشتے نبھانا آسان نہیں۔ بہت سارے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے کراتے ہوئے دکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سسرالی رشتوں میں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، یہ مانگنی پڑتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہبی اور کچھ ہوتی ہیں کسبی۔ وہب عطا سے اللہ نے دے دی، کسبی کمانی پڑتی ہے۔ میکھے کی جو محبتیں ہوتی ہیں نا، بھائی ہونے کے ناطے ملتی ہیں بہنوں کو، بیٹوں سے ملتی ہے ماؤں کو، اور اسی طرح یہ تو دینی ہے۔ ایک کسی کام کی بچی نہیں ہوتی، ماں کہتی میری شہزادی، آتے جاتے بھائی کہتے ہیں میری رانی ہے، وہاں تو ملنی ہے۔ تنکا نہ توڑے بیٹی اور 10 بجے اٹھے تو ماں کچھ نہیں کہتی، اور ساس سسرال بیچاری اللہ کی پناہ، اس کے ساتھ کیا ہو۔ یاد رکھیے سسرالی رشتے جہاں نبھانا آسان نہیں، وہاں اس میں خیر بہت ہے۔ اگر شریعت کی پابندیاں سامنے رکھی جائیں، حجاب، لباس، پردے، شرعی پردوں کا خیال رکھا جائے، تو سسرالی فیملی میں اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے حقوق اور ان کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اس میں بڑی خیر ہے۔ 2 دوستوں کی کہانی آپ کے سامنے ہوگر، ایک وہ ہے جو اکیلی رہتی ہے، جاب پہ بھی جاتی ہے، ویسٹ میں رہنے والے اکثر لوگ میری اس بات سے متفق ہوں گے۔ وہ صبح سے 5 بجے سے اٹھی ہوئی اپنے نیو بورن بیبی کو پہلے تیار کرتی ہے، اس کے بعد پھر لنچ تیار کرتی ہے اپنے شوہر کا، اپنا لنچ تیار کرتی ہے، پھر درمیانے 2 بچوں کو اٹھاتی ہے، ان کو جلدی سے واش کراتی ہے، پھر سب کو دے دلا کر گاڑی میں بھرتی ہے۔ پہلے بیبی کو اب چھوٹی جگہ ڈے کیئر میں چھوڑے گی، پھر ایک بچے کو ڈراپ کرے گی، دوسرے کو پھر کہیں 8 ساڑھے 8 اپنی کام پہ پہنچے گی، پھر سارا دن وہاں مشین بن کر کام کرے گی جس طرح کا بھی اس کا کام ہے، اور اگر فزیکل کام ہے تو ٹوٹ کے آئے گی، ذہنی کام ہے تو ذہن بالکل شل ہوگا۔ جلدی سے 5 بجے اپنی جاب سے اٹھے گی، اور ایک کو پک کرے گی، دوسرے کو کرے گی، تیسرے کو کرا کے گھر آئے گی تو شوہر کے بالکل آنے کا وقت ہے۔ اپنا آرام چھوڑ دیجئے، پتہ نہیں نمازوں کا تو کیا حال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جلدی سے ڈنر تیار کرے، بچوں کے اسکول، مسجد، یہ وہ، اور رات جب وہ 8 9 10 بجے کے قریب سب کو سلا سلو کے اپنی طرف دیکھتی ہے تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ کل کے لیے وہ اپنے کپڑے بھی تیار کرے۔ کہاں کی نمازیں اور وہ کیسی نمازیں اور کیا، ایک یہ ماحول ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہوم سویٹ ہوم، میں اور میرا بچہ، برگر فیملی۔ اس کے برعکس جب لوگ مل کے رہتے ہیں، ہمارے انڈو پاک کلچر میں لوگ مل کے رہتے ہیں، سسرالی رشتے نبھانے آسان نہیں، لیکن زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کچھ کام ساس کر دیتی ہے۔ ایک ایسی ہی دوست اپنی دوست کو کچھ باتیں سنا رہی تھی، کہنے لگی میری زندگی دیکھو کیا ہے، صبح اٹھی تو ذرا سی آنکھ لیٹ اٹھی، گھبرا گئی، ہائے ہائے کیا ہوگا۔
اٹھتے جلدی سے بھاگی، فجر پڑھنے کے لیے نکلی، ناشتے کی تیاری کی، دیکھا تو سسر نے بچوں کو بستر سے اٹھایا ہوا تھا، منہ دھلوا رہے ہیں، وضو کرا کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ ساس جو ہیں وہ بچوں کے لیے انڈا بنا رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں۔ نندوں نے جلدی سے پکڑ کر یہ کیا وہ کیا، میاں صاحب دروازے پہ کھڑے تھے، بچوں کو لے گئے۔ کام آسان ہو گیا، ایک ٹیبل کو ایک اٹھائے یا 4 اٹھائیں، فرق تو ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شادی کے بعد ساس اور نندوں کے بکیڑوں میں اگر انسان کی زندگی الجھ کر رہ بھی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہی وہ رشتے ہیں جو دکھ اور سکھ میں کام آتے ہیں۔ جو لوگ اپنے رشتوں کی قدر نہیں کرتے وہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ جو تھوڑا سا آج برداشت کر لیتے ہیں کل بہت کچھ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں شادی سے پہلے ہی ذہنی تیاری کر کے بھیجا جاتا ہے کہ ساس پتہ نہیں کیا، میں تو بولنا بھی نہیں چاہتی، اور بہو کو، نند کو کیا کہتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ 2 ہونہار قسم کی نندیں اور ایک خطرناک قسم کی ساس آپ کا انتظار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ رشتے بدنام ہو گئے ہیں۔ آپ سوچئے دادا دادی چچا پھپھو کتنے پیارے رشتے ہیں جن کے دم سے گھر میں رونق ہے، جو اپنے بچوں پر محبتیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، جو اپنے بچوں کو اتنا پیار نہیں دیتے جتنا پوتے پوتیوں کو دینا چاہتے ہیں۔ پوچھئے ان سے جن کے دادے نہیں۔ آج ویسٹ میں پلنے والے بچے کو تو یہ نہیں پتا کہ باپ کون ہے، دادا دادی کہاں سے آئے گا اور پھپھیاں چچیاں کہاں سے آئیں گی۔ تنخواہ اپنے خاندانوں سے کٹ کر جو بچے پل رہے ہیں وہ انسان نہیں، وہ روبوٹ ہیں، وہ مشینیں بن رہے ہیں، آئسولیٹڈ کڈز ہیں، اڈاپٹڈ کڈز ہیں، وہ کہہ لیجئے آپ کے ڈے کیئرز میں پلنے والے بچے ہیں۔ تو لہٰذا رشتوں کو انجوائے کیجئے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم پیارا ہے اگر سب اسی پیار سے رہیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا انتخاب اچھا ہوگا، کام مل کے ہوں گے، تعاون علی البر والتقویٰ ہوگا، تھوڑی دیر بچے کو کوئی سنبھال لے گا، آپ کو اپنا وقت ہے، جاؤ بیٹا تم دونوں باہر ہو آؤ، میں بچے کو دیکھتی ہوں، چلو میاں آ گئے ہیں، چلو یہ اب تم تھوڑی دیر کمرے میں بات چیت کرو، بیٹھو میں کرتی ہوں۔ اچھے بنیے، اچھی ساسیں بنیے، اچھی بیٹیاں بنیے، اچھی بہویں بنیے، اچھے رشتے قائم کیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ساس بہو کے رشتے میں چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کی جاتی ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ ڈونٹ تھنک ٹو مچ ایک بڑا اصول ہے، میں خود اس پہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ رول میری زندگی میں بہت کام آیا۔ پہلی چیز، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرنا چھوڑ دیجئے۔ سسرال سے تعلق میں رشتوں اور جذبات کی نفسیات کی جو ضرورت ہے اس کو محسوس کیجئے۔ یہ جذباتی تعلق ہے، اس پہ ایک الگ پوری ٹاک ہو سکتی ہے، سائیکولوجیکل ایفیکٹ آف ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے منفی سوچ ختم کر دیں، نیگیٹیوٹی دماغ سے نکال دیں۔ تعلقات کشیدہ ہوں گے، جب بیٹی کی بات آپ کو نہیں چبھتی تو بہو کی کیوں چبھے؟ جب ماں کی بات سن کے بھی آگے سے آپ کھی کر رہے ہیں تو ساس کی بھی کریں۔ جب ماں ڈانٹتی ہے تو گلے میں بازو ڈالتے ہیں تو ساس کے بھی ڈال دیجئے۔ یاد رکھیے ہر بندے میں نہ صرف خوبی ہیں اور نہ صرف خامی ہیں، ہر رشتے میں ہر جگہ سب کچھ ہوگا، گیو اینڈ ٹیک ہے، محبت دیجئے، محبت لیجئے۔ ہاں چند لفظ نوٹ کیجئے جاتے جاتے، سسرالی رشتے نبھانے کے لیے صبر، ایثار، اعلیٰ ظرفی، فراخ دلی اور وسعت قلبی جیسی صفات کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ کسی بھی تلخی کا سامنا کیے بغیر خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی کا سفر طے کیا جائے۔ ورنہ آپ یہ کہیں کہ روڈ پہ کوئی اور گاڑی نہ ہو، کوئی بس نہ ہو تو جائیں گے۔ ہمارے ہاں عموماً نہیں مانا جاتا، لیکن لکھیے ایک آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، 4 پارے کی پہلی آیت کو موٹیو بنا لیجئے۔ اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے نا 2315، جس میں حضرت انس نے کہا تھا کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کا عمل کیا تھا۔ آج اس موقع پہ اس آیت کی تفسیر نہیں، لیکن آپ کو اتنا ضرور کہوں گی، گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس میں رشتہ داروں کو مال بانٹنے کی باتیں تھی، تو آپ سسرال والوں میں کیوں نہیں بانٹتے؟ اپنی چیزوں کو کیوں لیے دیے رکھتے ہیں؟ پھر کیا ہے، تھوڑا سا دیجئے، کل مل جائے گا۔ زیادہ تر لڑائی جھگڑے اور فساد قریبی رشتہ داروں کے درمیان ہی ہوتے ہیں، اور انہی کے ساتھ احسان کی بار بار تاکید کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے رشتوں کے درمیان کھٹ پٹ ہوتی رہے گی، تھی ہے، کیونکہ معاملات کو بگاڑتے یا بگڑتے دیر نہیں لگتی۔ ارد گرد والوں کو صلح صفائی کروا دینی چاہیے،
یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. کبھی میاں بیوی جھگڑیں گے, کبھی ساس بہو کو برا لگے گا, کبھی نند باپ, پھر کیا, یہی تو شیرینی ہے, یہی تو کھٹا میٹھا پن ہے چاٹ میں. کتنا دکھ ہوتا ہوگا انار کو جب اس کے اوپر آپ نمک ڈالتے ہیں. سیب کاٹ کے, کیلا نرم سافٹ جو کسی کو کچھ کہتا بھی نہیں, آپ اس کو پکڑ کر تو وہ اپنے فوک سے سافٹ کرتے ہیں تاکہ چاٹ مزے کی ہو. تو زندگی کی چاٹ بھی ایسی ہے, اور منہ سے نکلنے والا ہر جملہ یا تو تیر اور نشتر بن جاتا ہے یا پھول بن کر کسی کے دل پہ اثر کرتا ہے. کوشش کیجیے آپ کے منہ سے پھول جھڑیں. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل 26 میں وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ. اس میں سسرالی نہیں, اس میں اپنے نہیں, غیر نہیں, ایکسٹینڈڈ نہیں. ہم ان کو ان لاز کہہ کر بڑا ٹیکنیکل کر دیتے ہیں. یہ دل کے رشتے بنائیے, حق دیجیے. جو دین آپ کو غیروں کے حق دینا سکھاتا ہے, کیا آپ کے پڑوس دوسرے کمرے میں بوڑھی ساس کا حق نہیں سکھائے گا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی سسرال کا حق نہیں اور روٹی بھی پکا کے ہی دو؟ یہ فقہی باتوں سے گھر چلتے ہیں. ہر چیز کو کاغذوں میں لکھی جاتی ہے کہ آپ مجھے ادھر لے جائیں گے تو ادھر ہوگا. یہ باتیں نہیں ہوتی. موسیٰ کا نکاح ہوا تھا, 10 سال کی بنیاد آ گئی تھی بیچ میں, ہر جگہ یہ نہیں ہوتا. اور سورۃ رات کی آیت 21 میں آتا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. بس یہ کیجیے کہ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن رشتوں کو برقرار رکھنے کا انہیں حکم دیا ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے. تو وصل کیجیے, توڑیے نہیں جوڑیے. بخاری کی روایت ہے 5988, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے. بس جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اس کو اپنے آپ سے جوڑ لیتا ہوں, اور جو اسے توڑتا ہے میں اس کو توڑتا ہوں. تو اللہ ہمیں جوڑنے والوں میں بنائے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے, کیونکہ سورۃ نساء کی پہلی آیت جو خطبہ نکاح ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو, اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم دو تقووں کے بیچ میں رہتے ہوئے ان رشتوں کو نبھائیں. اچھا سلوک کیجیے. بخاری کی روایت ہے 1396, ایک شخص کے پوچھنے پر کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے, تو آپ نے اللہ کی عبادت کرنے کا, اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے, نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے بعد جو کہا وہ کیا تھا, صلہ رحمی کرو. ہاں, صلہ رحمی کرنے جائیں گے تو مشکل ہوگا, کیونکہ جو نفس ہوتا ہے نا یہ سب سے بڑا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ افضل صدقہ مجبور یا ناراض رشتہ دار کی مدد کرنا ہے. زندگی میں تلخیاں دینے والا جب خود مجبور ہو تو اس کی مدد ضرور کریں. اس وقت تانے نہ دیں کہ آپ آ گئے نا ہمارے سامنے. حضرت یوسف کو یاد کر لیں. نفس آڑے آئے گا, لیکن یہی امتحان ہے, اور امتحان تو لازمی ہے آپ کو اپنے ظرف کے بڑے پن کو دکھانے کے لیے. لیکن افسوس اکثر لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں. کچھ رشتہ دار ہمیشہ آزمائش میں ڈالے رکھیں گے. مان لیجئے سورہ فرقان ہی کی آخری آیتیں کھول کر دیکھیے. آخری آیتیں نہیں ہیں, پارے کا اینڈ ہے, جہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا 18 پارے کی آخری آیت. ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا, اتصبرون, کیا تم صبر کرو گے؟ لوگ آپ کو برا کہیں گے, بھلا کہیں گے, احسان کو نہیں مانیں گے. یہی وقت ہوتا ہے انسان کے اخلاقی امتحان کا, جذبات کو قابو میں رکھنے کا. کیجیے, کامیاب ہو جائیں گے. اور اب کے دیے ہوئے رشتوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو قبول کرنے کا بھی اسی طرح اجر ہے جیسے تہجد کا اور تراویح کا. یہ جو ایکسٹینڈڈ رشتے ہیں نا, یہ خود سے بنائے ہوئے رشتے ہیں, باقی تو اللہ بنا کے دیتا ہے نا. ان کا حد سے زیادہ خیال رکھنا اور رشتوں کو نبھانا یہ آپ کی کامیابی ہے. اپنے سسرالی تعلقات کو دیکھیے, رشتوں اور جذبات کی نفسیات کو پڑھیے. انشاءاللہ رشتوں کی مٹھاس بڑھانے کے لیے یہ یقین رکھیے صلہ اللہ نے دینا ہے, شوہر نے نہیں دینا ساس کی خدمت کا. اللہ کی نظروں میں اچھے رہیے اور معاف کر دیجیے. قربانی دینے والے بنیں. وہ قربانی وقت کی بھی ہوگی, وسائل کی بھی ہوگی, جہیز میں آئے ہوئے فرنیچر کی بھی ہوگی, آپ کی بیڈ شیٹوں کی بھی ہوگی. جانے دیجیے, چیزوں کے منہ کیا لگنا, پیچھے نہ ہٹیں, بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ہوگا, اور وہ تو خود معاف کرتا ہے. العفو ہے, اس کی صفت ہے.
ہم معاف کریں گے بندوں کو، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی آپ نے بہت پڑھنی ہے رمضان میں انشاءاللہ، اور درجات بلند ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ رمضان کی آمد ہے، اس سے پہلے دلوں کو صاف کیجئے، کینے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور اس سال کا جو دورہ قرآن ہے اس میں ہم دعاؤں پہ بھرپور بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کو بعد میں انفارمیشنز ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے، اور ہر حال میں اچھے برتاؤ کی اللہ کے نبی نے ہمیں جو نصیحت کی تھی کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے برا کرے آپ اس سے اچھا کریں۔ بخاری کی روایت ہے 5991، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں 2317 میں حضرت میمونہ کی روایت ہے کہ جب ایک لونڈی آزاد کی اللہ کے نبی کے زمانے میں تو اس کا ذکر کیا، تو آپ نے کہا اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو بڑا ثواب ہے۔ کبھی کبھی ماموں کے گھر شادی ہوتی ہے تو پھر وہ سسر کے ساتھ اگر ماموں بھی ہیں اور وہ ساس کے ساتھ مامی بھی ہیں تو اور دوہرا رشتہ ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ رشتوں میں کڑواہٹ کی بہت ساری وجوہات میں ایک بدگمانی اور غیبت ہوتی ہے، چغلی کھانا، تانے دیتے رہنا، حسد کرنا، ضرورت کے وقت مدد نہ کرنا، سخت گوئی سے کام لینا، باہمی ملاقات نہ رکھنا، اعادت نہ کرنا، دعوت قبول نہ کرنا۔ اللہ ہمیں ان سب کڑواہٹوں سے بچا دے۔ اور یہ ہمارے ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص ایماندار نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ بخاری کی 13 نمبر کی روایت ہے۔ تو آج کسی کے ساتھ وہی کیجئے جو کل آپ اپنے بارے میں کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ ہمیں صدقے کا بھی اجر دے، صلہ رحمی کا بھی اجر دے۔ ترمذی کی روایت 658 کی روشنی میں خود کو پرکھیں گے، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔